بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سچ کہتے ہیں جب انسان پر مشکل وقت آئے تب پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور اس مشکل وقت میں ہی لوگوں کے مخلص اور منافق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایسے میں جب اپنے انتہائی قریبی رشتوں کی اصلیت واضح ہوتی ہے تو انسان اندر تک ٹوٹ جاتا ہے کہ جن پر اندھا اعتماد اور بھروسہ ہو اور پتہ چلے کہ وہی آستین کا سانپ ہے۔ بندہ اتنا دکھی تو اپنے کسی پیارے کے مرنے پر بھی دکھی نہیں ہوتا جتنی تکلیف اپنوں کے اصل روپ دیکھ لینے کے بعد ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب مجھ پر مشکل وقت آیا اور مجھے لگا کہ میرے پاس میرے اپنے ہیں، مگر حقیقت میں انہی اپنوں نے مجھے دکھ اور اذیت کی گہرائیوں میں جا پھینکا اور پیٹھ پیچھے ایسا وار کیا کہ ان کے ہوتے غیروں کی یا دشمنوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آج جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی، اس حقیقت کو تسلیم کرنا میرے لیے انتہائی مشکل امر تھا۔ جو کچھ مجھے پتا چلا وہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری سانس بند ہو رہی ہو۔ میں چاہ رہی تھی کہ جو میں نے سنا خدا کرے وہ سب جھوٹ ہو، من گھڑت کہانی ہو، کیونکہ اگر یہ سب سچائی تھی تو میرے پاس تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ پہل تو میں شدید غصے کا اظہار کیا اور ان باتوں کو پہلی فرصت جھٹلایا اور بتانے والی کو بھی خوب کھری کھری سنائی، مگر ایک رات ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اتنا مسلسل جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ بھی ایک ہی بات پر ڈٹے رہنا، تو مطلب کوئی بات تو ضرور تھی، اور اسی سوچ نے مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں پہلے ہی شدید صدمے میں تھی اور ابھی تک اس دکھ سے نہیں نکل پائی تھی، اور اب یہ ایک نئی تکلیف دہ بات مجھ پر کھل گئی تھی جس سے میرے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے، اور مجھے لگا تھا کہ ابھی گروں گی اور ختم ہو جاؤں گی۔ میرے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور ایک ہی بات بار بار سن لینے کے بعد بھی دل کے کسی گوشے میں یہ خواہش ضرور تھی کہ کاش میں بھی جب بات کی گہرائی میں پہنچوں تو مجھے پتا چلے کہ ہمیشہ سچ اور حق بولنے والے اس بار جھوٹ بول رہی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور ہمیشہ سچ بولنے والی نے اس بار بھی سچ ہی کہا تھا۔ اپنی شادی کے 1.5 سال بعد میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں جو یہ سچ بیٹھے تھی کہ اب میری زندگی جنت بنی رہے گی، اب میں بھی سر اٹھا کر جیوں گی۔ اب میں بھی کسی کے دل عزیز بن چکی تھی، اتنی کہ جو بات کہتی وہ پوری ہوتی تھی، اور اب میں بھی اپنے ذاتی گھر کی مالکن تھی۔ تو یہ سوچ بہت جلدی ختم ہو گئی تھی، اور میرے اللہ نے شاید مجھے آزمانے کے لیے میری اوپر اتنی بڑی آزمائش ڈالی تھی جسے چاہ کر بھی میں سہ نہیں پا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ میرے شوہر نے اپنی بے پناہ محبت اور عزت سے یہ بات واضح کی تھی کہ میں بھی اس دنیا میں کسی کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میری ذات اتنی بیکار نہیں تھی کہ شروع سے آخر تک میں بے بسی اور مجبوری کی زندگی جیتی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت اعتماد اور عزت دی۔ میں بہت اچھی زندگی جی رہی تھی، مگر 1.5 سال کے بعد ہی میری خوشی کا دورانیہ ختم ہو گیا اور اچانک ہی میرے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے اوپر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنے چاہنے والے شوہر کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، اور اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی نہ مجھے صبر آیا تھا اور نہ ہی میرے آنسو تھمے تھے۔ جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ چاہنا یا بولنا میرے اللہ کو ناپسند ہے، پھر بھی میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ یا تو میرا شوہر مجھے لوٹا دے یا پھر میں ہی اپنے شوہر کے پاس اگلی دنیا میں پہنچ جاؤں۔ مجھے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا اور نہ چین مل رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایسے ہی اپنے شوہر کی یاد میں گھل گھل کر ختم ہو جاؤں گی۔ میں عدت میں بیٹھی ہوئی تھی اور دن رات یا تو روتی رہتی یا پھر نماز قرآن و نوافل پڑھ کر اپنے شوہر کی مغفرت کی دعائیں کرتی۔ میکے کے نام پر میرے پاس صرف ایک پھپھو تھی، اور سسرال میں صرف میری ایک نند اور اس کا شوہر تھے۔ میری نند بھی میرے شوہر کی سوتیلی بہن تھی، مگر نام کی سوتیلی تھی۔ دونوں بہن بھائی میں بہت پیار تھا، اور اب بھائی کی وفات کے بعد سے اب تک میری نند میرے پاس رکی ہوئی تھی اور وہ میرا بہت خیال رکھ رہی تھی اور ہر وقت میری دل جوئی میں لگی رہتی تھی۔ حالانکہ وہ خود بھی اپنے جوان بھائی کی وفات پر بہت دکھی تھی، مگر پھر بھی مجھے بہت حوصلہ دیتی اور کوشش کرتی کہ میں سنبھل جاؤں۔ یوں تو میری پھپھو بھی بہت اچھی تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور میرے بیوہ ہونے پر وہ بھی بہت دکھی ہوئی تھی۔
مگر وہ میرے پاس نہیں رک سکی تھی کہ غیر گھرانہ تھا، اس لیے مجبوراً کچھ دن لگا کر وہ واپس اپنے گھر چلی گئیں، مگر وہ مجھے ہر روز لازمی کال کرتی اور میری خیریت دریافت کرتی تھیں۔ میں اپنی پھپھو کی مجبوری سمجھتی تھی، اس لیے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا، اور ویسے بھی میرے پاس رضا کی مخلص بہن موجود تھی خیال رکھنے کو، لیکن کتنے بھی لوگ میرے پاس جمع ہو جاتے وہ میرے لیے رضا نہیں بن سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی بھی میرے شوہر کی جگہ لے سکتا تھا۔ سب کے حوصلے اور دلاسوں کے بعد بھی مجھے اپنے شوہر کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ خیر مجھے بھی کچھ وقت تو لگنا ہی تھا سنبھلنے میں۔ اب میں عدت میں بیٹھ کر زیادہ تر عبادت میں وقت گزارتی تھی، لیکن پھپھو کے چلے جانے کے بعد کچھ دن سے میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرا جسم بے تحاشا درد کرتا اور یوں لگتا کہ جیسے میں اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ میری ٹانگوں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ جب یہ بات میں نے ایک روز اپنی پھپھو کو بتائی تو میری پھپھو کا کہنا تھا کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں ہر وقت روتی رہتی ہوں اور نیند کے لیے بھی دوا کا استعمال کرتی ہوں اور کھانے پینے کا خیال بھی نہیں رکھتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے میرے خاندانی اور کل وقتی ملازمہ کو سختی سے اس بات کی تلقین کی کہ وہ میری نیند، آرام اور خوراک کا اچھے سے خیال رکھیں اور دن رات میرے ساتھ رہے۔ ویسے تو میری ملازمہ بہت اچھی اور مخلص عورت تھی اور میرا دل سے خیال رکھتی تھی، مگر پھپھو کی ہدایت پر اس نے بھی اپنی محنت ڈبل کر دی۔ لیکن جب اس نے مجھ پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی اور میری خوراک کا بھی خیال پہلے سے زیادہ ہونے لگا تو اس سے میرے جسم، درد اور نکاہت میں فرق آیا اور نہ مجھ میں بہتری آئی۔ ہاں، ایک اور عجیب بات ضرور محسوس کی میں نے، وہ یہ کہ میری وہ ملازمہ جو پہلے بہت زیادہ عزت اور احترام سے بات کرتی تھی اب مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی، اور جب میں صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی تو وہ مجھے بہت ہی روکھے لہجے میں کہتی کہ بی بی جی پہلے نہا لیں پھر نماز پڑھنا، آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ اب مجھ سے بہت ہی عجیب لہجہ اور رویہ اختیار کیے ہوئے تھی، اور مجھے اس کی نظریں بھی بہت عجیب اور سرد سی محسوس ہوتی تھیں۔ پہلے وہل تو میں چونکہ اپنے غم میں تھی اس لیے یہ سب محسوس نہیں کیا، لیکن جب میں نے یہ سب نوٹ کیا تو مجھے بہت عجیب اور برا محسوس ہوا، اور اس بات کا اظہار بھی میں نے ملازمہ سے کیا کہ اس کا رویہ لہجہ اب بہت عجیب ہے میرے ساتھ، اور وہ لہجہ وہ مجھے روز نہانے کا کیوں بولتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میرے اچانک سے پوچھنے پر وہ جیسے بوکھلا گئی اور وضاحت کرنے لگی کہ میں چونکہ بیمار رہنے لگی ہوں اور ہر وقت جسم درد کی وضاحت کرتی ہوں، اس لیے وہ مجھے نہانے کا بولتی ہیں کہ شاید روز نہا کر فریش رہنے سے میری طبیعت میں بھی بہتری آئے۔ اس کی یہ دلیل نہایت بودی سی تھی اور مجھے بالکل بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر میں خاموش ہو گئی اور مزید کوئی بات نہیں کی۔ ویسے بھی میں اب زیادہ بولنے کی حالت میں نہیں رہی تھی، نکاہت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اب تو جسم کا درد بھی ناقابل برداشت ہو چکا تھا، اس لیے اس وقت میں چپ چاپ سو گئی تھی۔ مگر پھر جب اگلے روز دوبارہ سے ملازمہ نے مجھے جائے نماز بچھاتا دیکھ کر بے ساختہ ٹوکا اور بولی کہ پہلے نہا لیں، تب میں بری طرح چونک گئی اور اس وقت تو چپ چاپ نہا کر نماز پڑھ لی۔ پھر جب دن نکل آیا تو میں نے بہانے سے اپنی نند سے کہا کہ زارا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور غریبوں میں کھانا پانی تقسیم کرنے کا انتظام کرو۔ میں اپنے شوہر کی بخشش کے لیے غریبوں میں کھانا بانٹنا چاہتی ہوں، اور چونکہ میری ایسی حالت نہیں رہی کہ میں خود یہ سب کرتی، اس لیے تم سے گزارش کر رہی ہوں کہ میرا یہ کام کر دو پلیز۔ تو میری بات پر زارا بولی کہ بھابھی گزارش کیسی، وہ میرے بھی تو بھائی تھے اور مجھے خوشی ہوگی یہ سب کر کے، اور آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا، آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی، اور یہی میں چاہتی تھی کہ وہ یا اس کا شوہر گھر میں نہ ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جب اپنی ملازمہ سے سوال جواب کروں تو اور بھی کوئی موجود ہو۔ جانے کیوں مگر مجھے بری طرح کھٹک رہا تھا کہ کچھ تھا جو بہت غلط تھا، اس لیے گھر میں تنہائی ضروری تھی۔ پھر میں نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ اب یہاں بیٹھو اور سیدھی شرافت سے مجھے بتاؤ کہ آج کل تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں جو تم نے رویہ بھی عجیب کیا ہوا ہے اور روز مجھے نہانے کا بھی بولتی ہو۔ سب بتاؤ اور سچ سچ بتانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تب میری سختی سے پوچھنے پر پہلے تو وہ اپنے لب کاٹتی رہی، لیکن پھر جو اس نے بات کی اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ملازمہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے گی۔ تب میں نے چیخ چیخ کر اپنی ملازمہ کو بے عزت کیا اور بولا کہ میری عدت ختم ہوتے ہی یہاں سے چلی جانا۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگاتے ہوئے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ایسا کچھ کروں گی؟ میری بات سن کر ملازمہ شاید بہت پریشان ہو گئی، اس لیے گڑ گڑا کر کہنے لگی
کہ बीबी जी अगर आपको बुरा लगा तो मैं माज़रत चाहती हूँ, मगर मैंने कोई गलत बयानी नहीं की और ख़ुद अपनी आंखों से सब देखा है। आपकी तरह मैं भी परेशान और दुखी हुई हूँ। मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हाँ, आपके बारे में अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो उसके लिए माज़रत, लेकिन हर बात भी झूठ नहीं है। बीबी जी, वो बाकायदा मेरी मिन्नतों पर उतर आई थी, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह झंझना रहा था। मैंने सख्ती से उसको झड़क दिया और बोला कि चली जाओ यहाँ से और आइंदा ऐसी बात भी मत करना। उस वक्त तो वो चुपचाप उठकर चली गई और उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी और रज़ा को पुकारने लगी कि काश वो जिंदा होते तो आज मुझे ऐसी बातें ना सुनाने दे। जाने कितनी देर में रोती रही। फिर अपनी नंद के आने का सुना तो अपने आंसू साफ किए। मेरी नंद ने मेरी सूजी आंखें देखी और समझी कि मैं शौहर की याद में रो रही थी। तभी वो मुझे दिलासा देने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज मुझे कितनी तकलीफ बात सुननी पड़ी थी। मगर मैं खामोश रही और उसके हौसले भरी बातें सुनती रही। फिर उसके बाद तो मेरी मुलाजमा रोज़ जब भी मुझे अकेला देखती यही बात करती कि वो सच कह रही थी, और ये भी कि मुझे इस बात की सदाकत ज़रूर करनी चाहिए और इस बात की गहराई तक पहुंचना चाहिए। मगर मेरा दिल इस बात को मानने से इनकारी था। लेकिन जब मुसलसल मुलाजमा का इसरार बढ़ा तो मैंने उसकी मदद से इस बात को जानने का फैसला किया। और उस रात मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरा नंदोई मेरे कमरे में आया और मेरी मुलाजमा के ऊपर, मेरा नाम सना है, मेरे वालिदा मुझे पैदा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई और उनके वफ़ात के कुछ टाइम बाद मेरे वालिद ने मुझे अपनी बड़ी बहन यानी मेरी फूफो के हवाले कर दिया कि वो तनहा मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे और मुझे फूफो के हवाले करके वो खुद बाहर मुल्क चले गए और कुछ ही अरसे के बाद दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी में मगन होकर मुझे मुकम्मल तौर पर भुला चुके थे। उनको तो शायद याद भी नहीं रहा था कि उनकी कोई बेटी पाकिस्तान में भी है। मैंने जब से होश संभाला खुद को फूफो के घर पाया। मैं देखती थी कि मेरे वालिद का मेरी फूफो के पास फ़ोन आता था, मगर वो कभी भी मुझसे बात नहीं करते थे। शायद उनको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मेरी फूफो ने तो मुझे बहुत दिल से अपनाया था और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो अक्सर ये भी कहती थी कि मेरी परी हमेशा मेरे पास मेरे ही घर में रहेगी। मगर मेरी फूफो का मिजाज बहुत सर्द था। उनको लगता था कि मेरे वालिद ने उनके सर पर इजाफी बोझ लाद कर अपनी जान छुड़ा ली है और उन पर ख्वामखा का खर्चा बढ़ गया है, जबकि पहले ही उनके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा थे और किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त भी थी। मैं अपने वालिद की जिम्मेदारी थी, मगर मेरी बदनसीबी कि वो इस जिम्मेदारी को निभाना ही नहीं चाहते थे। इस बात पर मेरे फूफा को मुझसे शदीद नफरत होती जा रही थी और वो खुल खिलाकर अपनी नफरत का इजहार भी किया करते थे। फूफा के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। मैं उन सब से छोटी थी। उनके बच्चे बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर फूफा को ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए जब भी वो अपने किसी बच्चे को मेरे पास देखते तो बहुत गुस्सा करते और उनको मुझसे दूर होने का बोलते थे। वो अपनी बेटियों को मेरे साथ नहीं खेलने देते थे और अगर उनके बेटे अपनी बहनों की तरह मेरा भी ख्याल रखना चाहते तो उनको भी झाड़ पिलाते और कभी कभार तो गुस्से में आकर मुझे मारते भी थे, जिसकी वजह से मैं बहुत डरी सहमी रहती और ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी। और धीरे धीरे उनके बच्चे भी मुझसे दूर हो गए और आपस में खुश रहते, मेरी तरफ देखते ही भी नहीं थे। ऐसा करते करते मैं 20 साल की हो गई और जब फूफो के सारे बच्चे मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया तो जैसे फूफा की भी तसल्ली हो गई और तब उन्होंने भी मुझे अच्छा बुरा कुछ भी कहना छोड़ दिया था। मगर बचपन की नफ़रत इतनी शदीद थी कि मैं चाहकर भी नहीं भुला पाई थी और ना ही नॉर्मल हो सकी। इसलिए चुपचाप अपने कमरे तक महदूद रहती थी। फूफो मुझसे बहुत प्यार करती थी और अपने शौहर के रवैये की वजह से बहुत दुखी होती और जब फूफा घर पर ना होते तब फूफो मुझे सीने से लगाकर खूब रोया करती थी और माफ़िया मांगती थी कि वो मुझे अपने बच्चों वाली पुरसुकून ज़िंदगी ना दे पाई थी। मगर मैं फूफो की मजबूरी उनका खुलूस समझती थी, इसलिए उनसे कभी गिला नहीं किया था। मगर ये भी सच था कि मैंने बचपन से जवानी तक बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ें, अकेलापन झेला था और ऐसे में ये अजियत दोहरी हो जाती थी कि अपने बाप के होते हुए भी मैं लावारिस बच्चों की तरह रह रही हूँ और फूफा की नफ़रत सहती हूँ। जाने मेरे बाप को मुझसे इतनी बेजारी क्यों थी कि कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। फूफा की नफ़रत इतनी शदीद थी कि उन्होंने मुझे शुरू से सरकारी स्कूल में दाखिल कराया था और वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके बच्चों की तरह अच्छे स्कूलों में पढ़ूं। वो कहते थे कि मुझ में और उनके बच्चों में फ़र्क है और ये फ़र्क हमेशा रहेगा। हालांकि फूफो माशी तौर पर बहुत मजबूत थे। उनको रुपए पैसों की कोई कमी ना थी, मगर उनका ज़र्फ़ बहुत छोटा था।
حتیٰ کہ کبھی اگر میں کھانے کی ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھ جاتی تو پھوپھا مجھے اور پھوپھو کو اتنے تانے مارتے کہ میں فوراً وہیں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس لیے میں نے پھر پھوپھا کے سامنے آنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور کوشش کرتی کہ اپنا کھانا پینا اور خرچ بہت محدود کر لوں۔ جتنا کم مجھ پر خرچ ہوگا اتنا ہی کم باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور میٹرک کے بعد تو میں نے ٹیوشنز بھی پڑھانا شروع کر دی کہ اپنا زیادہ تو خرچ میں خود اٹھاؤں۔ پھوپھو اس سب پر بہت دکھی ہوتی تھی اور روتی بھی تھی، مگر مجبور تھی کہ شوہر کے آگے ان کی ایک بھی نہیں چلتی تھی۔ پھر بھی وہ میرا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ان کا پیار اور احساس بھی میرے زخم پر مرہم نہیں بن سکتا تھا۔ پھوپھا کے رویے نے مجھے اچھے سے باور کرا دیا تھا کہ میں ان پر بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ اس لیے میں چپ رہتی اور اپنے کمرے تک محدود رہتی۔ جو کھانے کو دیا جاتا وہ کھاتی، جو پہننے کو دیا جاتا وہ پہن لیتی، لیکن دل ہی دل میں شدید تکلیف محسوس کرتی اور اپنے اس اچھے وقت کا انتظار کرتی جس کا پھوپھو نے مجھ سے کہا تھا کہ بس سبحان کی نوکری ہو جائے، پھر میں تمہیں سبحان کی دلہن بناؤں گی اور تم بہت خوش رہو گی۔ اور تمہارے پھوپھا بھی تب کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ سالے کی بیٹی اور بہو میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب میں پھوپھو کی دلائی گئی اس آس کے تحت اپنی زندگی جیسے تیسے جی رہی تھی، مگر یہ آس بھی اس روز ٹوٹ گئی جب سبحان کی نوکری لگنے پر پھوپھو نے سب کے سامنے میری اور سبحان کی شادی کا تذکرہ کیا۔ پھوپھا تو اس روز جیسے بھڑک اٹھے تھے اور اتنے وقت سے خاموش رہ کر جو غبار دل میں دبایا ہوا تھا وہ سارا ایک ساتھ ہی مجھ پر انڈیل دیا۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جس سے میری روح تک چھلنی ہو گئی تھی، اور پھوپھو بھی اس روز بہت روئی اور پھوپھا سے لڑائی کی تھی، مگر مجھے پھوپھا کے الفاظ نے اندر تک توڑ ڈالا تھا اور میں اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اور جب پھوپھا میرے پاس آئیں تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ اب وہ میری اور سبحان کی شادی کا نام مت لیں، لیکن پھوپھو کا کہنا تھا کہ سبحان خود اپنے باپ سے بات کرے گا اور تمہاری اسی سے ہوگی شادی۔ مگر سبحان نے اپنے باپ کا مزاج دیکھتے ہوئے پھوپھو سے کہہ دیا کہ اب وہ ہماری شادی کی بات مت کریں، اور یہ بھی کہ وہ وعدہ کرتے ہیں میرے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کریں گے، لیکن بار بار یہ بات گھر میں چھیڑ کر ابو کو بار بار سخت الفاظ بولنے پر مجبور مت کریں۔ دیکھا جائے تو سبحان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ پھوپھا اگر ابھی تک مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے تو بعد میں بھی نہ کرتے، قبول اور نہ ہی بولنے سے باز آتے۔ ایسے میں بیٹا باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا تھا کہ باپ نے اپنی اولاد کو تو بے تحاشا پیار سے پالا تھا، لیکن مجھے تب بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور میں بے تحاشا روئی تھی۔ اب تک تو میں صرف اسی آس پر جی رہی تھی، اب جانے یہ لوگ میرے لیے کیسا رشتہ تلاش کریں، مگر میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں خود ان لوگوں کی محتاج تھی۔ ساری غلطی میرے باپ کی تھی جس نے اپنی زندگی میں مجھے لاوارث چھوڑ دیا تھا، ان کی وجہ سے مجھے یہ سب سہنا پڑا تھا۔ خیر میں نے اپنا دل ٹٹولا، سنبھالا اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، مگر سبحان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا اور تھوڑے ہی عرصے میں میرے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کیا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور اپنا کاروبار والا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی، اس لحاظ سے مجھے کوئی بھی پریشان کرنے والا نہیں تھا، اور پھر جلد ہی میری شادی بھی کر دی۔ پھوپھو اور سبحان نے میری شادی کے سارے انتظامات بہت اچھے سے کیے تھے اور اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی تاکہ میں اداس نہ رہوں، لیکن مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی، ان کا خلوص بھی اور ان کی محبت بھی، اور پھوپھا کے مزاج کی وجہ سے ان کی مجبوری بھی سمجھتی تھی۔ اور پھر شادی کے بعد رضا کی بے پناہ محبت اور عزت پا کر میں بہت خوش رہنے لگی تھی، اور جو تھوڑا بہت گلہ تھا بھی صحیح تو وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ سبحان نہ صحیح، رضا صحیح، لیکن پھوپھو کی دلائی گئی امید اور آس سچ ثابت ہوئی تھی، اور میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر گئی تھی۔ میں بہت خوش رہتی تھی اور مجھے خوش دیکھ کر پھوپھو بھی خوش تھی۔ سب بہت اچھا ہو گیا تھا، اور میری شادی کے چند ماہ بعد ہی پھوپھا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے ان کے وفات کا بہت دکھ ہوا تھا، جو بھی تھے جیسے بھی تھے، مگر نہ انہوں نے کبھی مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، نہ کبھی مجھے ملازماؤں کی طرح گھر کے کاموں میں گھسیٹا، اور سرکاری صحیح مگر تعلیم بھی پوری کرائی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر جب میری شادی ہونے لگی تو بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے، اور شادی کے کسی انتظام یا خرچے پر کوئی بات نہیں کی تھی، اور چاہے دنیا دکھاوے کو، مگر رخصتی کے وقت میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی میرے باپ نے کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اس لیے وہ میرے باپ سے بہت اچھے تھے۔ خیر وقت گزر گیا، میں اپنے شوہر کی سنگت میں بہت خوش تھی، اور پھر ایک روز میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میرا شوہر جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی ایمبولینس میں لایا گیا۔ میرے شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، اور
जीने की चाहत भी जैसे ख़त्म हो गई थी। मुश्किल से तो मुझे घर का सुख मिला था, वो भी ख़त्म हो गया। मैं इद्दत में बैठ गई और हर वक्त गम में डूबी अपने रब की इबादत करती रहती। फिर शायद वक्त गुजरने के साथ मुझे सब्र आ जाता, जो अगर मेरी मुलाजमा मुझ पर पहले इल्ज़ाम और फिर जो इंकिशाफ किया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। पहले पहल तो मैं यकीन ही ना कर पाई, लेकिन जब अपनी मुलाजमा की बात सुनकर उसी के साथ मिलकर मैंने एक तरकीब सोची तो हकीकत देखकर मेरी रूह लरस गई थी। मेरी मुलाजमा ने मुझे बताया कि जब मेरी फूफो के कहने पर वो रात गए तक मेरे लिए जागते और लाउंज में ही सोना शुरू कर दिया, तो उसने आधी रात को मेरे नंदोई को मेरे कमरे में जाते देखा था। और फिर वो रोज़ ही मेरे नंदोई को रात में मेरे कमरे में जाता देखती, तो उसने कहा अपने नंदोई के साथ गलत ताल्लुक बन गया था, इसलिए वो मुझे अजीब नज़रों से देखती और सर्द मिजाजी से बोलती कि मैं पहले नहा लूँ और फिर नमाज़ पढ़ूँ। और जब मैंने बहुत सख्त रद्द अमल दिया तो मेरी मुलाजमा चौंक गई और मुझसे कहने लगी कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कोई और भी बात है, मगर उसको कोई गलत फहमी नहीं थी, बल्कि वो जागती आंखों से मेरे नंदोई को मेरे कमरे में जाता देखती ही रही है, और इसलिए वो चाहती थी कि मैं कुछ करके हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करूं। और इसके लिए एक रात मैंने अपनी मुलाजमा को अपने कपड़े पहनाकर अपनी जगह पर सुला दिया और खुद सोफे के पीछे छुप कर बैठ गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी, जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुलते देखा तो मेरी रूह फना हो गई। मेरी मुलाजमा ने सब देखा था, वो मेरा नंदोई था। वो धीरे धीरे चलता मेरे बिस्तर के पास आया और फिर उसने हाथ में पकड़ा रुमाल मुलाजमा के मुंह साथ लगाकर थोड़ी देर रखा। वो यकीनन रुमाल पर बेहोशी की दवा लगाकर आया था, क्योंकि मेरी मुलाजमा बिल्कुल साकिन हो चुकी थी। उसके बाद वो मेरी मुलाजमा पर झुका और फिर उसने मुलाजमा की बाजू में एक इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट तक वहीं रुक कर खड़ा रहा, और फिर जैसे खामोशी से आया था वैसे ही वापस चला गया। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। आखिर वो किस चीज़ का इंजेक्शन था और मेरा नंदोई ये सब क्यों कर रहा था? मुझे कुछ समझ न आई और मैं बस सारी वहीं सोफे के पास बैठी रोती रही। इसका मतलब मेरी कमज़ोरी की जब यही इंजेक्शन थी। मैं सारी रात सोचती और रोती रही कि अब मैं क्या करूं और किससे कहूं कि जिनको मैं अपना समझकर अपने घर में जगह देकर बैठी थी, वही मेरे दुश्मन बन गए थे। सब ना सही मगर बहुत कुछ मैं समझने लगी थी। मेरी नंद सौतेली थी, इसलिए वो दिल से सौतेले भाई की बीवी से बहुत प्यार नहीं करती होगी। और फिर भाई के मरने के बाद उसको पता चला कि उसका भाई सब कुछ मेरे नाम कर चुका था और शरीयत के हिसाब से सब था भी मेरा, क्योंकि ये सरासर मेरे शौहर की जायदाद थी जो उनको अपनी वालदा से मिली थी। तो इस पर मेरी नंद का कोई हक नहीं बनता था, मगर कुछ लालची और हरीस लोग की बात नहीं समझते, और यकीनन यहाँ भी यही हिसाब था। फिर मैंने एक फ़ैसला किया और पुरसुकून हो गई। सुबह होते ही मैंने पहली फुर्सत अपनी फूफो को फ़ोन करके सब बताया, तो वो फ़ौरन सुबहान के साथ मेरे पास आ गई और फिर सुबहान और फूफो मुझे चुपचाप डॉक्टर के पास ले गए। और टेस्ट को तो मुझे पर यह इंकिशाफ हुआ कि मुझे जहरीले इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, जिससे मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में चाह रही थी। फिर सुबहान ने पुलिस बुलवाकर मेरे नंदोई को गिरफ्तार कराया, तो सारी हकीकत खुल गई। मेरी नंद ही थी जो अपने शौहर के साथ मिलकर मुझे जहर दे रही थी ताकि मैं मर जाऊं और भाई की जायदाद उनको मिल जाए। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। ये तो शुक्र कि मेरी मुलाजमा मेरे आसपास रहने लगी और उसने नंदोई को देख लिया, वरना तो मैं चुपचाप मौत के मुंह में चली जाती और सबको यही लगता कि मैं शौहर के गम में जल्दी मर गई। मेरी नंद और नंदोई को जेल हो गई और फिर मेरी इद्दत तक फूफो मेरे पास रुकी और इद्दत के बाद मेरा निकाह सुबहान से करा दिया। मुझे भी इस सब पर कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी इस दुनिया में अकेला जीना आसान नहीं था। और फिर सुबहान बहुत ही बेहतरीन शख्स थे। पहले भी फूफा की तल्ख बातों की वजह से उन्होंने मेरा भला सोचा था और आज भी वो मेरा साथ देने के लिए तैयार थे। और फिर शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे एहसास हो गया कि फूफो के फैसले पर सर झुकाकर मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। सुबहान मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। आज एक बार फिर अल्लाह ने मेरी झोली में खुशियाँ भर दी थी।